الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں آپ بھی مل کر درود و سلام کے صیغوں کو دہرائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ صدق الله العظيم۔ اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں آدمی سے کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے یہ سب کیا جائے گا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی جہنم میں۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں اور کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلہ ان کا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے وہ، بلکہ وہ ہمیشہ سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جہنم میں ہمیشہ کافر رہیں گے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا اور جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پہلے پھل دیا گیا تھا اس سے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے۔
اسی لیے کفار ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں۔ بندہ فرائض نماز پڑھتا ہے اور جب اس کو نماز میں زیادہ لذت آتی ہے تو پھر وہ رات میں اٹھ کر کے نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے قیام اللیل رات کی نماز کہتے ہیں، یا پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ایک نیند نکال لے اور پھر پڑھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں تہجد۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز 12 بجے پڑھی جاتی ہے، 2 بجے پڑھی جاتی ہے، 3 بجے پڑھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے 12 بجنے یا 1 بجنا یا 2 بجنا یا 3 بجنا یہ شرط نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ایک نیند نکال لے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ایک نیند شرط ہے، اس کو ایک نیند آئی اور پھر جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز بھی نفل ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن ہاں تہجد کی نماز کے تعلق سے فضیلتیں بڑی ملتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اور ایک روایت یوں ملتی ہے کہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا تو تہجد کی نماز پڑھنے کا جو نور ہے وہ چہرے میں چمکنا شروع ہو جاتا، پھر سب پر آیا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ عبادت گزار ہے، یہ نیک ہے، یہ صالح ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، یہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو تہجد کی نماز میں بڑی برکتیں رکھی گئی ہیں، اور بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں اور وہ حاصل آپ کو نہیں ہو رہی ہے وہ جائز، لیکن ناجائز کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ جیسے کاروبار کرتا ہے نہیں چلتا، جیسے گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، بہت وہ حکمت عملی سے کام لیتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں بنتی بات۔ اعزا اقربا رشتہ دار دوست احباب سے بنا کر کے رکھنا چاہتا ہے، نہیں بنتی بات۔ پڑوسیوں سے نہیں بنتی بات۔ اسی طریقے سے اور معاملات کو لیتے چلے جائیں، قیاس کرتے جائیں، وعلی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرتے چلے جائیں، تو اگر بات نہیں بنتی تو بزرگان دین فرماتے ہیں تہجد کی نماز پڑھ، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، جھولی کو پھیلا دے، بارگاہ سمدیت میں دعا کر، میرا مولا تیری باتوں کو بنا دے گا، تیرے کاموں کو بنا دے گا۔ تہجد کی نماز میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں طاقت اس لیے ہے کہ اس وقت میں یا تو بندہ ہوتا ہے یا تو رب ہوتا ہے، اور تیسرا مصلی بچھا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، لوگوں کو دکھاوا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ دنیا پیر پھیلا کر آرام سے سو رہی ہوتی ہے، چین کی نیندیں نکال رہی ہوتی ہے، اور یہ بندہ شوق میں تڑپتا ہے، پھر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رب کعبہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اور جب یہ بندہ اخلاص کے ساتھ مخلص بن کے رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو میرا مولا اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں آپ۔ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تو فرمایا کہ ان میں فرائض نوافل سب داخل ہیں. یہاں بھی ایمان اور عمل کا جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں. عمل جو ہے وہ ایمان کا جز نہیں ہے. اگر بندہ ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کتنی نمازیں پڑھے، وہ کتنے روزے رکھے، کتنی حج کرے، کتنی زکاتیں دے، کتنی صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. پہلے ایمان ہونا شرط ہے، پھر عمل جو کرے گا وہ بارگاہ سمدیت میں قبول ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ، کلام مقدس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا، مولا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ، قرآن پاک کے فیضان سے ہمیں مالا مال کر دے، قرآن کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، قرآن کی پوری ہدایت عطا فرما. اے اللہ، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ، دنیاوی آزمائشوں سے بچا دے. اے اللہ، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، تقوی شعار بنا دے، اخلاص لازوال کی دولت نصیب فرما دے. اے اللہ، ہمیں تیرا عشق نصیب فرما، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت نصیب فرما. اے اللہ، سنت رسول کا پیکر بنا دے. اے اللہ، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع عطا کر دے، ہمارے سجدوں میں لذتیں عطا کر دے، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما دے، درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا دے. تمام عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں پر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علی کا تحیت و تسلیم کے صدقے طفیل رحمت کی نظر فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی
چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين